رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل، اور ہم نے لاہور میں، چونکہ لاہور سینٹر سے براہ راست یہ نشریات ہے، لاہور میں، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور پاکستان کے جن علاقوں میں سحری کا وقت ہو چکا ہے، ہم نے الحمدللہ اپنا روزہ قائم کر لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، روزہ اختیار کر لیا ہے۔ لیکن اس وقت کراچی اور کوئٹہ اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں وقت باقی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے وقت کے حساب سے، ٹائمنگز کے حساب سے سحری کیجئے اور روزہ قائم کیجئے۔ خواتین و حضرات، اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے ایک نئی امت کی بنیاد رکھی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کم و بیش 40 یا 42 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ لوگوں نے زندگی گزارنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جھوٹے معبود بھی تراشنا شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم کے بعض نیک لوگ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں یہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے وہی نام رکھو جو ان نیک لوگوں کے تھے۔ خواتین حضرات، یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی تھی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس وقت تک بتوں کی پوجا شروع نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ بت بنانے والے لوگ بھی فوت ہو گئے اور علم بالکل مٹ گیا، تب ان بتوں کی پوجا کا آغاز ہوا۔ قوم نوح دریائے فرات کے مغرب میں جس مقام پر آباد تھی وہ موجودہ کوفہ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ کوفہ بلکہ کوفان یعنی ریت کے گول ٹیلوں کی وجہ سے اس شہر کا نام کوفہ رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کوفہ شہر کو دوبارہ سے آباد کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی خطے کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی بنے اور 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑانے لگی اور آپ کو تکالیف اور نقصان پہنچانے لگی۔ ان تمام مصیبتوں کے باوجود آپ کے لب پر یہی بات ہوتی: اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ لیکن قوم نوح نے اپنی حرکتوں اور اپنی جہالت کے سبب خود پر عذاب الہی کو دعوت دے ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیں اور ظالموں سے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت میں استقامت بہت زیادہ تھی۔ آپ نے جس استقامت سے 900 سال جو اپنی امت کو دعوت دی، وہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دعوت بڑی حکمت سے دو، دعوت بڑی نرمی سے دو۔ دعوت تو ہاتھ جوڑ کے التجا کرنے کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اسے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اسے بڑی نرمی سے دعوت دو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی
سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی تو یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ تو ہمارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے میں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے اس تمام قصے میں سبق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کبھی سختیاں آتی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے کبھی نرمیاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے کبھی آسانیاں آتی ہیں، لیکن ہم نے استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات اور ہم نے استقامت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سیرت پر جم کر رہنا ہے۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں آج یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اور ہمیشہ کی طرح اختتام میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اب اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے اور گفتگو کی طرف، جی یاسر۔